اور لوگوں کی نگاہیں اٹھیں گی ان کی طرف کہ یہ آدمی ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب وجاہت ہے، اب کرائسس میں ہماری قوم آ گئی ہے، اب ایک خانہ جنگی ہو رہی ہے، ہی شوڈ کم فارورڈ، آگے آ کر جو ہے قوم کی اب قیادت سنبھالے۔ اور وہ کترائیں گے، وہاں سے بھاگیں گے، بھاگ کر مکے میں چھپ جائیں گے، کیونکہ وہ اس ذمہ داری کو لینے کے لیے خواہش مند نہیں ہوں گے، تیار نہیں ہوں گے۔ پھر مکے کے کچھ لوگ جو ہے تلاش کریں گے انہیں اور نکالیں گے زبردستی، اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ مہدی ہوں گے۔ یہ ہے ہمارا، میں نے جو آپ کو روایات سنائی ہیں، یعنی ہمارا اہل سنت کا تصور جو ہے مہدی کا وہ یہ ہے۔ اہل تشیع کا تصور کیا ہے کہ ان کے 12ویں امام جو تقریباً 1200 سال قبل جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے، 11ویں امام حسن عسکری، ان کے بیٹے اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق خطرہ تھا کہ اس وقت کا جو بادشاہ ہے بنو عباس اسے وہ قتل کر دے گا ان کو، لہذا انہیں چھپا دیا گیا، پیدا ہوتے ہی غار میں چھپا دیا گیا۔ وہ وہاں چھپے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد کچھ عرصے تک تو کچھ لوگ ان سے رابطہ کرتے تھے اور کوئی ہدایات لے آتے تھے، اسے غیبوبت صغریٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب رابطہ بھی منتقل ہو گیا، یہ غیبوبت کبریٰ کہلاتی ہے ان کے عقیدے میں۔ زندہ ہیں، غار میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، روح پوش ہیں، وہ ظاہر ہوں گے اور وہ مہدی ہوں گے آخر الزمان۔ دیکھیے یہ ایک تصور مہدی شیعوں کا ہے، ایک تصور مہدی اہل سنت کا ہے۔ دونوں میں یہ چیز مشترک ہے، چھپے ہوئے ہونا، یا تو وہ 1200 برس سے چھپا ہوا کوئی شخص ہے جو چھپا ہوا ہے غار کے اندر، اور یا یہ کہ اسی وقت کی ایک شخصیت ہوں گے، ابھی کے جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ہوں گے کہ جو جا کر چھپ جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ اس ذمہ داری کے منصب کا اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتے، لیکن لوگ انہیں نکالیں گے۔ اچھا، دوسری طرف وہ احادیث ہے کہ جن میں خبر دی گئی ہے کہ جب یہ مہدی کا ظہور ہوگا عرب میں، جو عرب کے اندر بادشاہت ان کی قائم ہوگی، خالص اسلامی بادشاہت، لیکن ان کی مدد کے لیے جو فوجیں جائیں گی وہ مشرق سے جائیں گی، مشرقی ممالک میں سے کسی ملک سے جائیں گی۔ یہ حدیثیں جو ہیں، یہ تو ہم نے جو نوید خلافت نامی کتاب کا بہت شائع کیا ہے اس میں یہ حدیثیں دے رکھی ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، لوگ مشرق کی طرف سے آئیں گے جو مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے، مستحکم کریں گے۔ اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ عرب من حیث القوم کھوکھلے ہو چکے ہیں، کیونکہ دولت کے انبار ان کے ہاں آ گئے، آسائشوں کی برباد ہو گئی۔ آسائش اور دولت یہ دو چیزیں جو ہیں انسان کو پھر کھوکھلا کر دیتی، لہذا مہدی تو وہیں سے آئیں گے، ظہور ہوگا ان کا، جو میرے نزدیک یہ سمجھیے کہ وہ ایک مجدد ہوں گے جیسے اور مجدد آئے ہیں۔ 11ویں صدی کے مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، 12ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، 13ویں صدی کے مجدد حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، 14ویں صدی کے مجدد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد یہ ہوں گے کہ جو ظاہر ہو جائیں گے، جن کے ظہور میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ان کی حکومت قائم وہ عرب نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ عرب جائیں گی مشرق سے حکومت۔ اور اسی لیے علامہ اقبال نے اپنی ابتدائی شاعری میں بھی کہا تھا، میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس کسی حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا، میں اس حدیث کو ابھی تک تلاش نہیں کر پایا، لیکن میں نے بعض اپنے عرب دوستوں سے پوچھا تھا، امریکہ میں ملاقاتیں ہوتی، کا ہے ضرور ہم نے پڑھی ہے لیکن حوالہ ہم نہیں دے سکتے اس وقت، کہ حضور کو ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، تو میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اسی حوالے سے دوسری حدیث سن لیجئے کہ مشرق، ظاہر بات ہے کہ عرب کے مشرق میں ایران بھی ہے، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، کیونکہ اب میں پاکستان کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے تو وہ ہندوستان تھا، لیکن اب جو ہے وہ سمٹ کر جو بھی اسلامی حکومت یا مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ تو پاکستان میں، اب تو بقیہ ہندوستان کو تو اگر اللہ نے ہمیں ہمت دی اور یہاں صحیح اسلامی حکومت قائم ہوئی تو ہمیں ریکلیم کرنا ہوگا، دوبارہ اسے حاصل کرنا ہوگا۔ اگر یہودی 2000 برس کے بعد جو ہے اپنا حق جما سکتے ہیں ارض فلسطین پر، تو کیا مسلمان جنہوں نے کہ 800 برس حکومت کی ہے اور ابھی تو ان کی حکومت گئے ہوئے 200-250 برس ہی ہوئے ہیں کل، تو کیا وہ نہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو واپس حاصل کرے؟ بہرحال اس کی بھی حدیث موجود ہے اس میں کہ 2 لشکر میرے امت کے ایسے ہیں، اصابتان من امتی احرزهم اللہ عن النار، میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات دے دی، پہلے ہی سے فیصلہ ہے۔ ان میں سے ایک ہوگا اصابت تغزو الہند، ایک لشکر وہ ہوگا جو ہند سے جنگ کرے گا، واصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور دوسرا وہ لشکر ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہو کر اور جنگ کرے گا دجال سے، لڑائی لڑے گا دجال کے ساتھ۔
تو معلوم ہوتا ہے دونوں لشکروں کا ایک ہی حدیث میں جمع کیا جانا یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ بیک وقت ہوں گے، سائملٹینیس ہوں گے۔ علیحدہ علیحدہ تو ہم کہہ سکتے ہیں ہندوستان پہ حملہ کیا محمد ابن قاسم نے بھی کیا تھا، اس وقت جو ہے، اس کے بعد جو ہے محمود غزنوی نے بھی کیا ہے، محمد غوری نے بھی کیا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہ اصل میں یہ دونوں کو ایک حدیث میں لانے سے معلوم ہوتا بیک وقت یہ ہوگا۔ کب ہوگا؟ جبکہ اس علاقے میں وہ حکومت اسلامی قائم ہو چکے گی۔ اس کے علاوہ حدیث ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے اور ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں۔ یعنی یہ ایلیا یروشلم حضور کے زمانے میں کہلاتا تھا، اور خراسان ایک بہت بڑا ملک تھا جس کا اس وقت سب سے بڑا حصہ جو ہے افغانستان میں ہے، تھوڑا سا حصہ پاکستان میں، تھوڑا سا حصہ ایران میں بھی ہے۔ ایران میں اب بھی ایک صوبے کا نام خراسان ہے، وہ بالکل افغانستان کے ساتھ شمالی کونا ہے، اس کا بنتا ہے، وہ کونا جو ہے ٹرائنگولر ہے، وہ جڑا ہوا افغانستان کے ساتھ، وہ خراسان کہلاتا ہے۔ لیکن خراسان حضور کے زمانے میں اس پورے علاقے کا نام تھا۔ تو خراسان سے فوجیں جائیں گی، اور اس کا مطلب یہ کہ اس وقت یروشلم پھر ہاتھ سے نکل چکا ہوگا مسلمانوں کے۔ پہلے بھی عربوں نے کھویا تھا، واپس عرب نہیں لے سکے تھے۔ 1099 میں صلیبیوں کے ہاتھوں فتح ہوا یروشلم، اور لاکھوں مسلمان قتل کیے گئے اور تہہ تیغ ہوئے۔ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا، پھر 1187 عیسوی میں جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس لیا۔ اب پھر عربوں نے کھویا 1967 میں، 33 برس ہو گئے کہ اب یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اب اس کو باگزار کرانے کے لیے بھی فوجیں چلیں گی ادھر سے، یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء، خراسان کے علاقے سے کالے پرچم لے کر فوجیں چلیں گی کہ جن کا رخ کوئی نہیں موڑ سکے گا، رخ نہیں پھیر سکے گا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب ہو جائیں۔ اب ذرا آپ نوٹ کیجئے وہ شعر جو میں نے آپ کو تو پہلے بھی سنایا ہے، آج کوشش کروں گا کہ باقی جو حضرات اقبالی حضرات جمع ہوں گے ان کو بھی یہ شعر سناؤں، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر و بیش میں نے جب ڈاکٹر جاوید اقبال کو سنایا وہ بھی حیران رہ گئے۔ میں نے کہا ذرا اس کا مفہوم مجھے بتائیے۔ ان تمام حدیثوں کو جمع کر دیا اقبال نے ایک شعر میں۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، خضر وقت امام الوقت، رہنما جو ہوگا وقت کا، وہ دشت حجاز کے اندر جہاں روپوش ہوگا وہاں سے برآمد ہوگا۔ میں دونوں کو کور کر لیا، شیعوں کا تصور بھی اس میں آ گیا اور اہل سنت کا بھی آ گیا۔ اہل سنت کے نزدیک بھی حضرت ام سلمہ کی روایت کی روح سے وہ مکے میں چھپے ہوئے ہوں گے جنہیں کہ تلاش کر کے نکالے، اور اہل تشیع کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی زی ازی، ازی سے زی بن گیا، کارواں قافلہ جو چلے گا عظیم وادی دور و دراز آیت بروں، یہ جو وادی دور و دراز ہے وادی سندھ، یہاں سے قافلہ چلے گا۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے، وادی سندھ اصل میں ہمارے ذہنوں میں وہ نقشے چونکہ جم گئے ہیں، انگریز کے عہد حکومت کا نقشہ، تو وادی سندھ میں ہم سمجھتے ہیں صرف پنجاب اور سندھ شامل ہے، اس لیے کہ پنجاب کے 5 دریا جا کر گرتے ہیں سندھ میں، ٹریبیوٹریز ہی ہے نا۔ باقی اوپر سے جو دریائے کنہار چلا آ رہا ہو یا کوئی اور دریا چلا آ رہا ہو، یا دریا آتا ہے گلگت سے یا ہنزا، یہ سب کیا ہے؟ سب کے سب ٹریبیوٹریز ہیں جو یہ سندھ کی ہیں۔ تو وادی سندھ یہ کہلاتی تھی نا، بلکہ پرانے زمانے میں تو اس ملک کا نام سندھ تھا، سندھ و ہند، یہ سندھ تھا، یہ پورا جو پاکستان اس وقت ہے یہ سندھ کہلاتا تھا پرانے زمانے میں۔ اور اس سے آگے یہ پنجاب کو کون جانتا تھا کہ پنجاب بھی کوئی نام ہے؟ کہاں سے یہ نام آ گیا ہے، کب شروع ہوا مجھے نہیں معلوم۔ یہ سندھ و ہند، پھر یہ جو ریگستان آ جاتا تھا درمیان میں، یہ جو راجپوتانے کا ریگستان ہے، اس کے پرے ہند تھا، سندھ و ہند، یہ پرانا دور جو ہے اس میں لکھا جاتا سندھ و ہند۔ تو یہ وادی سندھ، لیکن اصل بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کا بھی، مشرقی افغانستان کا بھی بہت بڑا حصہ وادی سندھ میں شامل ہے۔ کیوں؟ دریائے کابل کہاں آ کے داخل ہوتا ہے؟ دریائے سندھ میں۔ یہ ہند و کش شمال کا سارا پانی جو ہے آ رہا ہے، وہ دریائے سوات چلا آ رہا ہے یا اور دریائے دیر چلا آ رہا ہے، وہ سب کے سب جو آ کے پھر دریائے کابل میں، اور کابل کہاں گیا؟ دریائے سندھ میں آ کر اٹک کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر یہ سارے درے جو ہیں نیچے، تومل اور ٹوچی اور گومل وغیرہ، وہ جو دریا آ رہے کہاں جا رہے ہیں؟ سندھ میں۔ در حقیقت وادی سندھ کے یہ 2 گوشے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی۔
اور یہی ہے خراسان اور پاکستان کا یا طالبان کا افغانستان اور پاکستان کے اتحاد سے انشاءاللہ یہاں سے خلافت اسلامیہ کا اصل آغاز ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو یہاں سے فوجیں چلیں گی کہ جو مشرق کی طرف بھی جائیں گی اور مغرب کی طرف بھی جائیں گی، اور مغرب میں جا کر پہلے وہ حضرت مہدی کی حکومت مستحکم کریں گی، پھر مہدی کی قیادت میں جو جہاد ہوگا عیسائیوں کے خلاف پہلے ہوگا، پھر یہودی جب میدان میں آئیں گے اور وہ مسیح الدجال بھی نکل کر سامنے آ جائے گا، پھر حضرت مسیح بھی آسمان سے نازل ہوں گے اور پھر فوجیں خراسان سے چلیں گی ان کی مدد کے لیے۔ یہ ہیں وہ ساری پیشین گوئیاں جن کو اقبال نے ایک شعر میں سمو دیا، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ اس وادی دور و دراز میں ہم اللہ کے دین کا بول بالا کریں، شریعت اسلامی کا نظام یہاں بھی قائم ہو، تاکہ پھر ہمارا اور افغانستان کا کچھ آپس میں جوڑ ملے تو صحیح نا۔ ابھی تو ہم تو شریعت سے بہت دور جا رہے ہیں، انہوں نے بڑے کٹر ہو کر شریعت نافذ کی ہے، تو اب اس میں کچھ نہ کچھ تو بیلنس ہونا چاہیے۔ کچھ ان سے ہم کہیں گے کہ وہ ذرا ذہن کو کھولیں، کچھ اجتہاد کے دروازے بھی کھول دیں، کچھ ہم بھی تو چلیں شریعت کی طرف، تو پھر ہمارا ان کا صحیح جوڑ قائم ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔